پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی میں تیزی، صدر اشرف غنی واشنگٹن پہنچ گئے۔ اپنا اقتدار بچانے کے لیے افغان صدر اشرف غنی کی آخری کوشش۔ ناظرین، دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں طاقت کے ذریعے مسلط کردہ حکومت کو قبول نہیں کرے گا۔ افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ جمعرات کو امریکہ کے 2 روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچے ہیں، جہاں وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ کابل میں صدارتی محل سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر غنی امریکی صدر جو بائیڈن کے علاوہ کانگریس اور سینیٹ کے ممبران اور متعدد دیگر عہدیداروں سے بھی 2 طرفہ تعلقات اور ان کے تعلقات کا ایک نیا باب شروع کرنے پر بات چیت کریں گے۔ صدارتی بیان کے مطابق ان مذاکرات میں خاص طور پر افغان سیکیورٹی فورسز اور دفاعی دستوں کی حمایت جاری رکھنے پر بات چیت کی جائے گی۔ دوسری جانب افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلاء کی آخری تاریخ 11 ستمبر کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ طالبان کی پیش قدمی میں تیزی آ گئی ہے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ملک کے 421 اضلاع میں سے 85 اضلاع پر طالبان اپنے قبضہ جما چکے ہیں۔ افغان وفد میں صدارتی محل کے مطابق نائب صدر امراء اللہ صالحہ، قومی مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ، وزیر خارجہ حنیف اتمر، مشیر قومی سلامتی حمد اللہ محب کے علاوہ 2 خواتین اور افغان آزاد انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ بی بی سی افغان سروس کے مطابق بیان میں مزید کہا گیا کہ تعلقات میں ایک نیا باب شروع کرنے، سفارتی تعلقات کو مستحکم کرنے، افغان افواج کو مالی وسائل اور اسلحہ فراہم کرنے، انسداد دہشت گردی اور افغانستان کے ساتھ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون پر زور دینے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ امریکہ اور نیٹو افواج کے افغانستان سے چلے جانے کے بعد کابل حکومت کے مستقبل کے بارے میں شدید خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر اشرف غنی کے واشنگٹن پہنچنے پر امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ان خدشات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ افغان حکومت امریکی فوج کے انخلاء کے 6 ماہ بعد ہی گر سکتی ہے۔ دری اثنا بی بی سی افغان سروس کے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے غزنی میں، کرباغ فاریاب میں، گرینز مینا اور اورزگان صوبے میں چرچینوں پر قبضہ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بی بی سی افغان نے روزگان کے گورنر کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ فوجی کمشنر نے چارچینیوں اضلاع میں فوجی اڈے کو توکنیت منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری عہدیداروں نے دوسرے اضلاع کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن صرف غزنی کے اضلاع کرباغ کے رہائشیوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس خبر تصدیق کی ہے، اور یہ اضلاع طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ طالبان کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کے بعد افغانستان سے امریکی اور نیٹو ممالک کی افواج کے انخلاء کی تاریخ 21 مئی مقرر کی گئی تھی، لیکن بعد میں امریکہ میں نئی انتظامیہ کے اقتدار میں آنے کے بعد انخلاء کو 11 ستمبر تک مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ طالبان نے انخلاء کی تاریخ کو مؤخر کیے جانے کو دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے نتائج کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ مئی کے مہینے میں طالبان ہر ہفتے کسی نئے اضلاع پر قبضہ کر رہے تھے، لیکن 1 جون کے بعد سے ان کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے، اور اب ہر روز کئی اضلاع طالبان کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں۔ کئی جگہوں کے بارے میں افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے دفاعی حکمت عملی کے تحت اور شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے ان اضلاع سے پسپائی اختیار کی ہے۔ بعض جگہوں کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ شہریوں کے مفاد اور تحفظ کے پیش نظر افغان سیکیورٹی فورسز کے اڈے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل کے ایک ٹی وی چینل کو جون کی 22 تاریخ کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ طالبان نے 1.5 ماہ کے عرصے میں 83 اضلاع پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ حکومتی فورسز نے کچھ اضلاع پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن فریقین کی طرف سے متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جن کی تصدیق کیا جانا مشکل ہے۔ ادھر نگر ہارا سے موصول ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صوبے کے اضلاع شیرزار میں 3ری آرمی بریگیڈیئر کے کمانڈر کرنل نور جان ہلاک ہو گئے ہیں۔
ننگرہار کے گورنر کے ترجمان نے ان کی موت کی تصدیق کی، لیکن مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ دریں اثنا صوبے ازگار کے صدر مقام تریانہ کوٹ میں سینکڑوں افراد نے طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں اور حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ گورنر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وسطی تریانہ کوٹ میں سینکڑوں افراد نے رضاکارانہ طور پر اسلحہ اٹھایا ہے اور وہ طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بیان کے مطابق عوامی مزاحمت میں سینکڑوں مذہبی اسکالر، قبائلی عمائدین اور نوجوان جمع ہوئے اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کی موجودہ حکومت کی بھرپور حمایت کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ کسی کو بھی اقتدار لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ طالبان کیا کہتے ہیں اس متعلق؟ ناظرین، طالبان کا کہنا ہے کہ کچھ حلقے عام لوگوں کو صرف اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے مزاحمت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گا جو لوگوں کو جنگ پر اکسا رہے ہیں اور عام شہریوں کو ہتھیار اٹھانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 2 دن قبل اقوام متحدہ نے خبردار کیا تھا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے آخری دنوں میں طالبان کی طرف سے حملوں میں تیزی آ گئی ہے اور انہوں نے درجنوں اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر ڈیبورا لائنز نے سلامتی کونسلوں کو سنگین نتائج کے بارے میں خبردار کیا اور بتایا کہ مئی کے بعد سے جنگجوؤں نے افغانستان کے 370 اضلاع میں سے 50 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں لڑائی بھرنے سے دور اور نزدیک کے بہت سے ملکوں پر اثر پڑے گا۔ امریکہ افغانستان میں طاقت کے ذریعے مسلط کردہ حکومت کو قبول نہیں کرے گا۔ امریکہ نے طالبان کو خبردار کیا ہے کہ دنیا افغانستان میں طاقت کے ذریعے مسلط کردہ حکومت کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ امریکی انخلاء کے بعد کابل میں موجود سیٹ اپ 6 ماہ کے اندر ہی ٹوٹ سکتا ہے۔ واشنگٹن میں نیوز بریفنگ کے دوران محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بھی اندیہ کیا ہے کہ افغانستان کے لیے امریکی مالی مدد صرف اسی صورت میں جاری رہ سکتی ہے جب اس ملک میں حکومت بنتی جسے سب تسلیم کریں۔ نیڈ پرائس نے کابل حکومت کے خلاف طالبان کے حالیہ کنٹرول کے بارے میں میڈیا رپورٹس کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا افغانستان میں کسی حکومت کی طاقت سے مسلط کرنے کو قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ بات سفیر زلمے خلیل زاد سے سنی ہے، آپ یہ بھی بات سیکرٹری اینٹونی بلنکن اور دوسرے عہدیداروں سے بھی سنی ہے۔ اس سے قبل بریفنگ کے دوران ایک صحافی نے انہیں باروا کروایا کہ عسکریت پسندوں نے افغانستان پر اپنے کنٹرول کو 50 سے زائد اضلاع تک بڑھا دیا ہے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔